پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی، بریک سے پہلے فرحان اللہ کا سوال ڈسکس ہو رہا تھا، ان کا سوال کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان جب بزنس کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اگر وہ ایمانداری رکھتا ہے تو اس ایمانداری کو لوگ کمزوری سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ گزارش یہ ہے کہ ہمارا بنیادی تصور جو ہے وہ صاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی یا ایمانداری یا دیانت آپ لوگوں کے لیے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کیا ایمانداری سے اللہ راضی ہوتے ہیں؟ بے شک، اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بے شک، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں اس سے آپ کو کیا؟ ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارا کم از کم پاکستان میں تو ہمارا یہ قومی مسئلہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور عجیب بات ہے ہر بندہ کہتا ہے جانے وہ لوگ کون ہیں۔ جی ہاں، حالانکہ دوسری طرف وہی لوگ ہیں۔ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ہو آر دے، لوگ کون ہیں؟ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ بالکل صحیح، جہاں آپ نے حساب دینا ہے وہ ہستی کیا کہے گی کہ یہ کام اچھا کیا یا برا کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی لوگوں شک کو چھوڑ دو، لوگ تو جو جس کے ساتھ ہوتے ہیں یا ان کا تعلق ہوتا ہے وہ برائی بھی کرے نا تو کہتے ہیں کیا ہے، انسان سے ہو سکتی ہے غلطی، کوئی بڑی بات نہیں، آدمی اچھا ہے۔ جی ہاں، جو آپ کے مخالف ہیں، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں منافقت سے کر رہا ہے، دکھاوے کی پڑھ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، تو لوگوں کو آپ کہاں روکیں گے؟ بھئی آپ نے ایمانداری کرنی ہے اپنے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی کے وسلم کے اتباع کے لیے۔ صحیح، اگر آپ کے دیانتداری سے کام کرنے سے وہ خوش ہیں، آپ کا مقصد پورا ہوگا، آپ کو کیا؟ اور اس میں ممکن نہیں ہے کہ آپ کو نقصان ہو جائے اگر آپ بھئی دیانتداری سے آپ کام ملازمت کرتے کرتے ہیں تنخواہ پانے کے لیے، صحیح، لوگ کہتے ہیں پولیس میں ہے برا محکمہ ہے، یہ ایکسائز میں ہے یہ برا محکمہ ہے، برا، آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ ڈٹے رہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک بات، کام دیانتداری آپ کرتے ہیں اللہ کی اطاعت اور نبی کے اتباع کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ کام ہو رہا ہے، لوگوں سے آپ کو کیا لینا؟ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم ایمانداری سے کوئی بزنس کرتے ہیں تو لوگ اس ایمانداری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، نہیں ہے، غلط کہتے ہیں، بزنس میں ہمیں نقصان ہو کبھی نہیں جاتا ہے، نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، دیکھیں لوگ، میرا یہ تجربہ ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ صحیح، آپ بازار میں جتنی دکانیں دیکھ لیں، جو آدمی 100 روپے مانگ کر 20 روپے کی چیز بیچتا ہے اسے بھی دیکھیں، اور جو 20 کے 20 ہی مانگتا ہے اور کہتا ہے 20 ہی لوں گا، لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل میرا صحیح، مطالعہ یہ ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور جو ایماندار آدمی لوگ ہوتے ہیں ایسی دکانوں پہ جانا پسند، وہ کہتے ہیں جی اس کے ریٹ فکس ہیں، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ جو رعایتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے 50 زیادہ مانگے ہوں گے، 30 چھوڑ بھی دیے، 20 پھر بھی زیادہ لے پھر لیے۔ بھی زیادہ لیتے ہیں، ایسے ہی، ایسے ہی، تو یہ ان کا خیال ہے۔ کچھ چیزیں ہم خود ہی اپنے ذہن سے سوچ لیتے ہیں کہ جی ایسا ہوگا اور یہ ہمیں کیسے ہم کر سکتے ہیں، بالکل صحیح۔ عزیز جی، شراز احمد ہیں کوٹلی سے، ان کا سوال ہے کہ ذکر تو قلب سے کیا جاتا ہے، پھر اسے سانس کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے، اور یہ بھی کہ پھر سانس تیزی سے کیوں لیا جاتا ہے؟ بچے کبھی سانس بند کر کے دیکھو قلب کتنی دیر چلتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو قلب تو بند ہو جائے گا، بند ہو جائے گا تو سانس کی آمد و شدی قلب کی دھڑکن کا سبب ہے، کوئی شک نہیں، اگر آپ سانس روک دیں گے یا سانس الگ سے لے رہے ہوں گے تو پھر ذکر کریں گے کیسے؟ قلب تک تو رسائی ہی سانس کی ہے، آپ سانس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں تو اسی سے قلب کی حیات ہے۔ صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ کے کرتے رہیں، بدن میں جو حرارت غریزی ہوتی ہے یہ انوارات کو قبول کرتی ہے۔ صحیح،
ٹھیک. جب آپ تیزی سے ذکر کرتے ہیں باڈی کی حرارت بڑھتی ہے، وجود کی حرارت بڑھتی ہے، تو اس میں قبولیت کی استعداد زیادہ ہوتی ہے، آپ زیادہ برکات وصول کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. آرام آرام سے کرتے ہیں تو باڈی ہیٹ وہی رہتی ہے، تو وہ قبولیت کی استعداد گھٹ جاتی ہے. جو تیزی سے کرتا ہے جو کام وہ مہینوں میں کر سکتا ہے، جو آرام سے کرتا ہے وہ سالوں میں بھی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جو سکھاتا ہے، جو جسے اللہ استاد کے مرتبے پہ بٹھاتا ہے، وہ سارا کچھ وہ سیکھ کر اس گرم و سرد سے گزر کر گیا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہم ہے. سکول میں تو سوال نہیں کرتے کہ یہ ریاضی کا سوال اس طرح کیوں حل ہوا. جی ہاں. ہمیں پتہ ہے یہ سیکھ کر آیا ہے، سیکھ ہمیں کر اسی آیا. طرح کرنا ہے. بالکل صحیح. اور اس کو بھی کسی نے تو سکھایا. یہ بھی ایک شعبہ تعلیم و تعلم ہے جو آپ کو سکھاتا ہے. اس نے بھی عمر لگائی ہے، اس نے بھی وقت لگایا ہے، اور اس میں جو اس کی باریکیاں ہیں وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. بالکل ٹھیک بات. تو شاید یہ سوال آپ کہیں اور کریں گے تو آپ کو یہ جواب ملے گا کہ آپ نے کیا کرو. جی ہاں بالکل صحیح ہے. مگروں لو. نہیں یہ تو بڑی دیکھیے یہ تو بڑی اہم بات تھی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس کے پیچھے کیا فلسفہ کیا ہے. میں نے تو اس کا سائنٹیفک بالکل فلسفہ کیا ہے. اور یہ بات اسی طرح سے سمجھ آتی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے نہ کرو، تو پھر وہ وہاں سے آگے بات کہاں چلے گی پھر. مولوی متی اللہ خان ہے نوشہرہ سے. حضرت جی کیا ظاہری و باطنی علوم کی تقسیم میں بندگان خدا میں تخصیص رکھنا ضروری ہے؟ حضور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، قولوا للناس علی قدر عقولہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سے اس انداز میں بات کرو جتنی وہ شعور رکھتے ہیں، جتنی وہ سمجھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی سمجھ سے بالا تر بات کرو گے تو خواہ مخواہ انکار کر کے گناہ گار ہوگا. صحیح صحیح. جو آدمی جس بات کا اہل ہے اس سے اس درجے میں بات کی جائے. اگر آپ کسی مشکل کو سہل کر کے عام آدمی کو سمجھا سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ وہ مشکل اس پہ نہ ڈالیں. صحیح. جو سمجھ سکتا ہے اسے بتائیں. بالکل ٹھیک. تو یہ عام معاشرے کا بہترین طریقہ بھی ہے کہ آپ ایک ایسی بات کہتے ہیں جسے سننے والا نہیں وہ تو کہے گا جھوٹ بول رہا. ڈیفینیٹ. بول کر نہیں کہے گا تو اس کے دل میں یہی ضرور بات آئے گی کہ خواہ مخواہ بڑھانک رہا ہے، جو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جھوٹ بول رہا. تو معاشرے میں مولانا لوگوں سے جو بات آپ ذکر اذکار کی بھی کرتے ہیں تو اس حد کو ملحوظ رکھیں کہ جتنا کوئی سمجھ سکتا ہے. صحیح. جب آپ اسے شروع کراتے ہیں تو ابتدائی درجے میں اسے اتنی ہی بتائیں جتنی اس کے لیے ضروری ہے. جب آگے بڑھے گا، جوں بڑھتا جائے گا، استعداد سمجھنے کی بڑھتی جائے گی، تو تعلیم بھی سیکھتا چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. صحیح. بالکل صحیح. سمرینہ اقبال لاہور سے، ان کا سوال ہے کہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ذکر شروع کیا تو میرے ڈپریشن میں بہت فرق آیا اور مجھے بہت اطمینان قلب محسوس ہوا. میں نے اپنی ایک کزن کو بتایا تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو صوفیہ اکرام کا وظیفہ ہے اور اس راستہ میں تو مصائب بہت آتے ہیں. میں نے گھبرا کے چھوڑ دیا اور دوبارہ ڈپریشن ہو گیا. آپ براہ کرم بتائیے کہ کیا صوفیہ پہ بہت آزمائشیں آتی ہیں؟ اللہ قادر ہیں. میرا جو زندگی کا تجربہ ہے الحمدللہ مجھے نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس شعبے میں، 55-56 سال ہو گئے. جی الحمدللہ. آپ مجھے مثال کے طور پر کوئی غیر صوفی بتا سکتے ہیں جو پریشان حال نہ ہو؟ اچھا میں نے تو جب بھی دیکھے نا اس معاشرے کے لوگ، آپ مجھے صرف آپ ہی نظر آئے جو پریشان نہیں ہوتے. صدر مملکت سے وزیر اعظم سے لے کر سب پریشان ہیں. عام آدمی تک کوئی غیر صوفی ایسا پیش کر سکتے ہیں جسے کوئی پریشانی نہیں. سب پریشان ہیں. ارے پریشانیاں تو تصوف کے باہر ہیں. بالکل صحیح. جو اس کے اندر آ جاتا ہے اس کی پریشانیاں اللہ کریم سنبھال لیتے. اللہ اکبر. اگر اس پہ مصیبت آتی ہے تو اسے اللہ حوصلہ بھی دیتے. سبحان اللہ. اگر اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اسے قوت برداشت بھی دی جاتی ہے. کوئی شک. اور اس کی زبان پہ حرف شکایت نہیں آتا. جو صوفی نہیں ہے
ان سے پوچھ لو. لوگ کہتے ہیں جی انہیں کہا جائے نا کہ اللہ کا سجدہ تو ادا کرو نا، تو کہتے ہیں ہمارا اللہ کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی گویا ان کے خیال میں اللہ کریم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو ہم تو مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں جی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تصوف ایک پناہ گاہ ہے، اسلام ایک قلعہ ہے اللہ کا. ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اندر چلے جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے. اس کے باہر مصیبتیں ہیں، طوفان ہیں، گرد و غبار ہے، پتھر برس رہے ہیں، گولیاں برس رہی ہیں. بھائی اس میں تو اطمینان ہی اطمینان ہے، مزے ہیں، سکون ہے، اللہ کا شکر ہے. اللہ اکبر. تو یہ غلط العام ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جس طرح وہ تھا نا کہ جادو برحق ہے، اسی طرح سے یہ بھی غلط العام ہے. میں نے تو زندگی میں پرسکون انہی لوگوں کو دیکھا ہے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اس کے بعد جس کو ہم نے دیکھا پریشان، کوئی شک نہیں اس میں. حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب پروگرام کا مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اپنے سوال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. سوال بھیجنے کے لیے ہمارا اسکرین پہ ایک نمبر موجود ہے، اس پہ آپ SMS کریں 033349555021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں میل کیجئے. ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.